بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور نبوت کا یہ سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جن انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ان میں حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ اور ناظرین، اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دلائل کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا واقعی حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں۔ تو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، تو آج کی ہماری اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں حضرت یوشع علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام لیے بغیر آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا اور مزید فرمایا، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم یعنی یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا۔ ناظرین، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت اہل کتاب کے ہاں متفقہ طور پر مسلمہ ہے۔ سامری فرقے کے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے سوا کسی نبی کی نبوت کے قائل نہیں، لیکن تورات میں ان کی نبوت کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ وہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سچے نبی تھے اور گزشتہ وحی الہی کی تصدیق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان منکروں پر قیامت تک لعنتیں برساتا رہے۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضرت یوشع علیہ السلام کی طرف منتقل کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور ان سے نئے نازل ہونے والے احکام معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ، آپ پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی میں تو آپ سے دریافت نہیں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ خود اپنی مرضی سے مجھے بتا دیتے۔ آپ بھی مجھ سے نہ پوچھا کریں، میں خود ہی جب مناسب سمجھوں گا بتا دیا کروں گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام زندگی سے بیزار ہو گئے اور آپ کا دل چاہا کہ فوت ہو جائیں، لیکن محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی یہ روایت درست نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر وفات تک وحی اور شرعی احکام کا نزول جاری رہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل رہا۔ آپ اللہ کی نظر میں ہمیشہ معزز رہے۔ اگر محمد بن اسحاق نے یہ بات اہل کتاب سے نقل کی ہے تب بھی درست نہیں، کیونکہ جس کتاب کو وہ تورات کہتے ہیں اس میں بھی یہی مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حیات مبارکہ کے آخر تک حسب ضرورت وحی نازل ہوتی رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تیسری کتاب گنتی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جبارین سے مقابلے کی تیاری کریں جن سے میدان تہ میں نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انہیں میدان تہ میں پھرتے ہوئے 40 سال پورے ہونے کو تھے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ اس لیے مار دیا تھا کہ آپ نے انہیں اس شکل میں پہچانا نہیں تھا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ آپ کو ایک کام کا حکم ملا تھا اور آپ کو یہ امید تھی کہ وہ کام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا، یعنی بیت المقدس کی فتح۔ لیکن اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ کام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پورا نہ ہو، بلکہ آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں پورا ہو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے رومیوں کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمایا تھا اور آپ 9 ہجری میں تبوک تک فوج لے کر گئے تھے، لیکن اس سال واپس تشریف لے آئے۔ اگلے سال 10 ہجری میں آپ نے حج ادا فرمایا،
حج سے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام بھیجنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تیار فرمایا۔ اس لشکر کی حیثیت آپ کے بڑے لشکر سے پہلے بھیجے جانے والے چھوٹے لشکر کی تھی۔ آپ خود بھی روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ توبہ میں فرمایا، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تیار کر چکے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر مقام جرف پر خیمہ زن تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ لشکر آپ کے دوست اور خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ فرمایا۔ پھر جب جزیرہ عرب میں وقتی طور پر پیدا ہونے والا انتشار ختم ہو گیا اور حالات معمول پر آ گئے تو آپ نے دائیں بائیں لشکر روانہ کرنا شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی طرف لشکر روانہ فرما دیا جو شاہ ایران کسریٰ کے ماتحت تھا، اور شام کی طرف بھی لشکر روانہ فرما دیا جو شاہ روم کیسر کے قبضے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی فوج تیار کریں اور ان کے افسر مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ مطلب یہ کہ اگر تم اپنے فرائض ادا کرو گے اور جہاد سے اس طرح پہلو تہی نہیں کرو گے جیسے پہلے انکار کیا تھا، تو اس نیک عمل کے ثواب کی وجہ سے اس گناہ کی سزا معاف ہو جائے گی، جیسے غزوہ حدیبیہ سے پیچھے رہنے والے اعرابیوں سے فرمایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے نبی، آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا اس سے پہلے منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا گیا۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ انہوں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ اس میں دوستو ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے بلعام بن باورا کا۔ امام بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بیت المقدس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا تھا اور یوشع علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے کے سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سفر میں بلعام بن باورا کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 177 میں، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں تو وہ ان سے بالکل ہی صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری مثال ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات کے بیان کے مطابق یہ شخص اسم اعظم جانتا تھا جس کے ساتھ کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف بد دعا کرے۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو گدھی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مارا پیٹا تو وہ کھڑی ہو گئی۔
لیکن تھوڑا سا چل کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے سے زیادہ مارا تو وہ اٹھی پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر مارا تو اللہ کی قدرت سے وہ بولنے لگی۔ اس نے کہا، بلعام تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کو بد دعا دے گا؟ وہ پھر بھی گدی سے نہ اترا بلکہ اسے مارتا رہا حتیٰ کہ وہ چل پڑی۔ جب وہ حسبان کے پہاڑ کے اوپر پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور مومنوں کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کے حق میں دعا نکلنے لگی اور خود اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی تو اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری زبان سے یہی کچھ نکلتا ہے۔ اسی وقت اس کی زبان لمبی ہو گئی حتیٰ کہ سینے پر لٹک آئی۔ تب اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف مکر و فریب ہی سے کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کے کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجیں۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بدکاری میں ملوث ہو گیا تو تمہیں لڑائی کی ضرورت نہ رہے گی، یعنی گناہ کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو زیب و زینت کروا کے لشکر میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک عورت کا نام کسبتی تھا۔ وہ ایک اسرائیلی سردار زمری بن شلوم کے پاس سے گزری۔ وہ قبیلہ بنی شمعون کا سردار تھا۔ وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب فخاس بن العز ربن ہارون علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اپنی لوہے کی برچھی پکڑی اور ان کے خیمے میں گھس کر دونوں کو اس میں پرو دیا۔ وہ انہیں اسی حال میں لے کر باہر نکلا۔ اس نے اپنے پہلو کے سہارے سے ان کو برچھی پر اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یا اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ تب وبا ختم ہو گئی۔ اس دوران میں 70,000 آدمی مرے۔ بعض علماء نے مرنے والوں کی تعداد 20,000 بتائی ہے۔ فخاس اپنے باپ العزر کا پہلوٹا تھا، اس لیے بنی اسرائیل قربانی کے جانور کی گردن، بازو اور جبڑے کا گوشت فناس کی اولاد کے لیے مخصوص کر دیتے اور مویشیوں میں سے پہلوٹا بچہ ان کو دیتے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ یہی بیان صحیح ہے۔ اس کی تائید بائبل سے بھی ہوتی ہے۔ اور آئیے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد اور ان کے معجزے کے ظہور کے حوالے سے۔ اکثر علماء کی رائے کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام میدان طے میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی میدان طے میں فوت ہو گئے۔ ان کو صحرائے سینا سے بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یوشع علیہ السلام نے ان کے ساتھ دریائے اردن پار کیا اور اریحا کے شہر میں تشریف لائے۔ اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی بڑی عمارتیں اور کثیر آبادی تھی۔ آپ نے 6 مہینے شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر ایک دن آپ کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نرسنگا بجایا اور ایک آواز ہو کر نعرہ تکبیر لگایا تو شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر پڑی۔ وہ فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ انہوں نے 12,000 مردوں اور عورتوں کو قتل کیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کا محاصرہ جمعے کے دن عصر کے بعد تک جاری رہا۔ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا اور سبت شروع ہونے والا تھا، جس کا احترام اس وقت ان پر واجب ہو چکا تھا۔ تب یوشع علیہ السلام نے سورج سے کہا، تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا حتیٰ کہ آپ نے شہر فتح کر لیا، اور اللہ نے چاند کو حکم دیا تو وہ طلوع ہو کر ٹھہر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے مہینے کی 14ویں رات تھی۔ سورج کے رک جانے کا واقعہ تو حدیث میں موجود ہے جو ان قریب بیان کی جائے گی، البتہ چاند کا ذکر صرف اہل کتاب کے ہاں ملتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث کے خلاف نہیں، لہٰذا ہم اسے نہ سچ کہتے ہیں نہ جھوٹ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کہنا محل نظر ہے کہ یہ واقعہ اریحا کی فتح کے دوران میں پیش آیا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کی فتح کے دوران میں پیش آیا ہو، جو اصل مقصود تھا۔ اریحا کی فتح تو اس کا محض ایک ذریعہ تھا۔ واللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا،
صرف یوشع علیہ السلام کے لیے روکا گیا۔ جب انہوں نے